السلام علیکم، میرا نام محمد طاہر ہے اور میرا رجسٹریشن نمبر F19BEE2C یعنی میں سیکشن 2C سے ہوں اور میرا رجسٹریشن نمبر 128 ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے ایک اسائنمنٹ کے طور پر الیکٹڈ گورنمنٹ ان پاکستان، کہ پاکستان میں کس طرح سے الیکٹڈ حکومت آتی رہی اور کس طرح سے ہم پر ظلم ہوتا رہا اور ہو رہا ہے۔ تو اس بارے میں بات کروں گا کہ پاکستان میں کبھی جمہوری حکومت آئی بھی ہے۔ تو اس کا جواب کا جو سوال ہے اس کا جواب بہت ہی آسان ہے، کیونکہ پاکستان جس دن سے پاکستان وجود میں آیا ہے، جن رہنماؤں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے خاندانوں کو قربان کیا گیا، ان لوگوں کو فراموش کر دیا گیا، ان کے ساتھ غداری کی گئی یا ان کو تو مار دیا گیا۔ تو اس دن سے جب اس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، اس کے ساتھ بھی اس طرح سے غداری کی گئی اور جان بوجھ کر ان کو ایمبولینس پہنچنے نہیں دیا گیا اور اس کو بھی اسی سازش کے تحت ہی مارا گیا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے پاکستان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ اگر ہم پاکستان کی 73 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 39 سالہ حکومت ہماری ڈکٹیٹروں نے پاکستان پر حکومت کی ہے اور باقی 30-32 سال نام نہاد جمہوری حکومتیں آئی ہے، لیکن جمہوری حکومتیں بھی وہی جو ہمارے جو مخصوص ادارے جن کو سلیکٹ کرتے اور وہ ان کے اشاروں پر چلتے، صرف وہی حکومتیں آئی ہے، اور وہ بھی صرف دو خاندان باری باری بدل کے ایک دوسرے پر پاکستان پر حکومت کرتے رہے۔ تو یہ جو ڈکٹیٹرشپ تھی، جو پاکستان پہ اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش تھی، جو مخصوص اداروں نے پاکستان پر اپنی مرضی مسلط کی، اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے۔ یہ نقصانات ہمیں 1971 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے صورت میں بھی نظر آتے ہیں کہ ان ہی حکمرانوں کی خواہشات کی وجہ سے، ان جرنیلوں کی خواہشات کی وجہ سے پاکستان کو 2 ٹکڑے ہونے پڑے۔ تقریباً 54% آبادی جو پاکستان کی تھی وہ ہم سے الگ ہو گئی بنگلہ دیش سے۔ کس وجہ سے؟ ہمارے حکمران کی جو خواہشات ہے، ان اپنی خواہشات کی وجہ سے، اقتدار کی لالچ کی وجہ سے ان لوگوں نے بنگلہ دیش کو کھویا، ان لوگوں نے بنگلہ دیش کے عوام کو انسان تک نہیں سمجھا، ان پر طرح طرح کے مظالم کیا، ان پر فوج مسلط کر دی، صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ اگر ان کے ساتھ انصاف کیا جاتا اور جمہوری حکومت لائی جاتی، جمہوریت ہوتی، تو یہ ناممکن تھا کہ وہ بنگالیوں کے ساتھ اس طرح کے ظلم کرتے۔ اس کے بعد سے بہت سارے نقصانات جو ہمیں فوجی کو ڈکٹیٹروں کی حکومت میں ملے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی پاکستان کی خواندگی کے تعلیم کا سسٹم دے کے ہر چیز پر اپنا نظر دوڑائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ہیں ہماری۔ ہم خود اگر سوچے تو بندہ بہت گہرے سوچ میں چلا جاتا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہے، کہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، پاکستان کو چلا رہا ہے، ورنہ ہم نے پاکستان کو لوٹتے ہوئے، پاکستان پر ظلم کرتے ہوئے تو ذرا بھی نہیں ہچکچائے۔ ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے کتنے سال بعد آزاد ہوا ہے۔ وہاں پہ جو بھی ادارہ تھا، ہر ادارے نے اپنا کام کیا، اپنے کام، جو ادارے جس کا کام تھا اس نے اپنا کام سنبھالا۔ تو بنگلہ دیش آج دیکھے تعلیم میں ہم سے آگے، معیشت میں ہم سے آگے، ہر چیز میں جو ان کی جو اپنی صنعتیں ہم سے مضبوط ہے، ہر چیز میں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ جن کو ہم انسان تک نہیں سمجھتے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور ہماری غرور ہے جو ہم اسی حالت میں پڑے ہوئے۔ اس کے بعد سے ترکی کی حالت دیکھے، ترکی آج سے 15-16 سال پہلے، ترکی جو IMF سے سب سے زیادہ قرضہ لینے والا ملک تھا، وہاں پر جب ایک جمہوری حکومت آئی، عوام نے قربانیاں دی، جمہوری حکومت آئی اور ہر ادارے کو اپنی اوقات یاد دلائی گئی کہ کس ادارے کا کون سا کام کرنا ہے، تو وہاں پر جو حکومت آئی اس نے جو کام سر انجام دیے، آج 15 سال بعد ترکی IMF کو قرضے دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کو یہ ڈکٹیٹر کی وجہ سے پاکستان کو جو نقصان ہوا یہ تو ناقابل تلافی ہے، بہت زیادہ نقصانات اٹھانا پڑے، کیونکہ ہم ترقی میں بہت پیچھے ہیں، بہت زیادہ۔
ترقی میں پیچھے ہے، وہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہے، لوٹ مار، ہر کس نے اپنے مرضی کے مطابق، وہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا ڈکٹیٹروں کے شکل میں دوسرے لوگ ہے، صرف پاکستان کو لوٹنے کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پاکستان کو لوٹا اور کس وجہ سے؟ صرف ان ڈکٹیٹروں کی مرضی کی وجہ سے۔ آج تک ہم پر یہ مسلط ہے ڈکٹیٹرشپ، صرف حکمران نام نہاد حکمران ہے، ان کے اوپر آرڈر دینے والے، ان کو چلانے والے کچھ اور لوگ ہیں۔ آج بھی ہم فاٹا میں اس ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے فاٹا میں اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسے اپن ایک اور بنگلہ دیش بننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فاٹا اور بلوچستان کے لوگوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، جو ان پر سختیاں جھیلی جا رہی ہے، ان کو احساس محرومی کا شکار کیا گیا ہے، ان کو ہر طرح کے مشکلات ان پر لائی گئی ہے۔ مطلب فوجی آپریشن وہاں پہ ہوئی ہے، دہشت گردی وہاں پہ ہوتی ہے، پینے کی تک کی صاف پانی وہاں پر نہیں ہے، اسکول نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہاں پر، ہر طرح کے، اور سب سے زیادہ پاکستان کو ترقی دینے والا صوبہ بلوچستان، معدنیات، گیس سے لے کر پیٹرول سے لے کر ہر چیز دینے والے صوبے کو بہت زیادہ محروم کر دیا گیا ہے۔ اگر اس طرح سے چلتا رہا تو بہت جلد پاکستان کو مزید ٹکڑا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ ہمیں اور پاکستان کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔